ناظرین، قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ ایام قربانی میں تمام عبادات میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل قربانی کا عمل ہے۔ رب تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ قربانی ہر ایسے مسلمان پر واجب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا کوئی مال اس کی ضرورت سے زائد موجود ہو۔ یہ مال چاہے سونا چاندی ہو یا زیورات ہو یا مال تجارت ہو یا اپنے رہنے سہنے کا جو مکان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زائد مکان یا پلاٹ وغیرہ ہے، اگر کسی مسلمان کی ملکیت میں یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کچھ موجود ہے تو ایسے مسلمان پر، عاقل بالغ مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ معزز سامعین، لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے ہیلتھ منسٹری کی طرف سے جو قوانین اور ہماری حکومت کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں دوران قربانی ان تمام کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے جانور کو جب قربان کریں، جب ذبح کریں تو اس کو اپنے گھر میں کریں، کھلے میں نہ کریں۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو کھلے طور پر نہ لے کر کے جائیں۔ جانور کے جو فضلات ہوتے ہیں ان کو سڑکوں میں، گلیوں میں یا کہیں کھلے میں نہ ڈالیں، بلکہ کہیں محفوظ ترین مقامات پر جا کر کے گڑھا کھود کر کے اس کو دفن کر دیا جائے، یا میونسپلٹی کی طرف سے جو صفائی کرمی گاڑیاں لے کر کے آتے ہیں ان گاڑیوں میں اس کو بند کر کے ڈال دیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے۔ اس موقع پر عید کی نماز کے تعلق سے بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے۔ تو آپ تمام کو یاد رکھنا چاہیے کہ عید کی نماز عید الفطر کی طرح ادا کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے تمام مدارس اسلامیہ سے ہدایات جاری ہو چکی ہے۔ گزشتہ ایام میں ہم نے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اور آج پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے گزشتہ سالوں سے عیدگاہ میں جا کر کے ایک ساتھ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب کی بار چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات ناساز ہیں، تو اس لیے مجمع اکٹھا نہیں کرنا ہے، ایک جگہ جمع ہو کر کے نمازیں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ حکم یہ دیا جاتا ہے، تمام علماء کرام نے جو احکامات جاری کیے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی باہری کمرے میں یا کسی بڑے ہال میں یا بیٹھک میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کسی بڑے ہال میں، بیٹھک میں، بڑے کمرے میں جو روڈ کی طرف ہو، باہر کی طرف ہو، جہاں لوگوں کے آنے جانے کی اجازت ہو، ایسی جگہ پر، ایسے مکان پر نماز ادا کرنا آپ کے لیے جائز ہے، آپ وہاں پر نماز ادا کر لیں۔ اگر کسی شخص کو خطبہ یاد نہ ہو تو ان کی سہولت کے لیے ان کو بتایا جاتا ہے کہ پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے اور دوسرے خطبے میں سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، تو آپ کا خطبہ بھی ادا ہو جائے گا۔ دعا عید کی نماز کے فوراً بعد مانگنی ہے، اس کے بعد میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر باجماعت نماز پڑھنے کا آپ کو موقع نہ ملے یا آپ کا کوئی انتظام نہ ہو سکے یا نماز پڑھانے والے کوئی موجود نہ ہو وہاں پر، تو آپ کو چاہیے رکعت چاشت کی ادا کر لیں۔ رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رب آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔